السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلی امتوں میں 3 شخص ایک سفر میں نکلے خالص نیت کے باب میں، تو رات ہو گئی تو ایک غار میں انہوں نے پناہ لی، تو تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ ایک بڑا سا پتھر اوپر سے لٹک کر نیچے آ گیا، غار کے دہانے کو بند کر دیا۔ تینوں نے بہت کوشش کی کہ پتھر ہٹ جائے، نہ ہٹا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان میں سے ایک بندے نے کہا، اے اللہ، میرے والدین بوڑھے ہیں، میں صبح بکریاں چرانے کے لیے نکلتا ہوں تو شام کو جب دودھ دھوتا ہوں تو سب سے پہلے میں اپنے والدین کو پلاتا۔ ایک دن میں دور نکل گیا تو والدین سو چکے تھے، تو جب میں شام کو آیا تو دودھ لے کے ان کی خدمت میں حاضر ہوا، ان کو میں نے اٹھایا بھی نہیں کہ ان کی نیند نہ خراب ہو، اور میرے اہل خانہ کیونکہ میں ان کو بعد میں پلاتا تھا وہ اسی طرح بھوکے سو گئے۔ صبح وہ بیدار ہوئے والدین، تو میں نے ان کی خدمت میں وہ شام والا دودھ جو وہ پیتے تھے ان کی خدمت میں پیش کیا۔ اے اللہ، ان کنت فعلت ذالک ابتغاء وجہک، اگر یہ صرف تیری رضا کے لیے یہ میرا عمل تھا، ففرج عنا، تو پتھر ہٹا دے، ہم اس کو نہیں ہٹا سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فن فرجت شیئن، تو تھوڑا سا وہ ہٹ گیا، لیکن ابھی اتنا نہیں تھا کہ وہ وہاں سے نکل پڑتے۔ پھر اسی طرح دوسرے بندے نے کہا، اے اللہ، میری ایک چچا زاد بہن تھی، کانت احب الناس الیہ، مجھے لوگوں میں سب سے زیادہ وہ محبوب تھی، تو میں اسے گناہ کی رغبت دیتا لیکن وہ انکار کر دیتی۔ ایک دن قحط سالی ہوئی تو وہ ضرورت کے تحت میرے پاس آئی، اور 120 دینار پہ وہ گناہ پہ راضی ہو گئی۔ تو جب اذا قدرت علیہا، اللہ جب میں نے گناہ کی قدرت پا لی اس پہ، تو اس نے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا۔ فانصرفت عنہا، تو اللہ میں اس سے ہٹ گیا، حالانکہ وہ مجھے سب سے زیادہ محبوب تھی، میں نے وہ سونا، وہ کی اشرفیاں بھی اسے دے دیں۔ اگر یہ میرا عمل صرف تیری رضا کے لیے، تیرے ڈر سے تھا، تو اللہ پتھر ہٹا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے پتھر اور سے رک گیا، لیکن ابھی وہ نکل نہیں سکے۔ تیسرے بندے نے کہا، اللہ، میرے پاس اجرت کے لیے، کام کے لیے مزدور آتے تھے، ایک بندہ اپنی مزدوری لیے بغیر ہی چلا گیا، کسی بات پہ ناراض ہوا چلا گیا، تو وہ کافی دن بعد جب آیا تو کہنے لگا، یا عبداللہ اد الی اجری، او اللہ کے بندے، میری اجرت مجھے دے۔ تو میں نے کہا، یہ جو تو دیکھ رہا ہے، یہ اونٹ، گائیاں، یہ بکریاں، یہ غلام لے لو۔ تو اس نے کہا، لا تستہزئوا، لا تستہزی، مذاق نہ کر بھی میرے ساتھ۔ تو اس نے کہا، یعنی کہ وہ کہتا، اللہ، میں نے اسے کہا تھا میں مذاق نہیں کر رہا، یہ سب تیرا ہی ہے۔ جب وضاحت کی کہ تیری مزدوری کو میں نے انویسٹ کر لیا، کام پہ لگا دیا، یعنی کاروبار میں، تو یہ منافع ہے۔ فَأَخَذَهُ كُلَّهُ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ تیسرا بندہ کہتا، اللہ، اس نے سب کچھ لے لیا، وَلَمْ يَتْرُكْ مِنْهُ شَيْئًا، کوئی چیز بھی نہیں چھوڑی۔ وہ تیسرا بندہ، یعنی کہ اس نے کہا، میرا مزدور اپنی اجرت جو لینے آیا سب کچھ لے گیا، اگر اللہ یہ میں نے کام تیری رضا کے لیے کیا ہے تو اللہ یہ پتھر ہٹا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پتھر ہٹ گیا۔ فانفرجت الصخرۃ فخرجوا یمشون، شام کو وہ نکلے، اگلی شام کو وہاں سے نکلے۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، بڑی مشہور حدیث ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نیک اعمال کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں جائز ہے،
کہ اللہ وہ عمل اگر تیری بارگاہ میں قبول ہے تو یہ مصیبت